ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت سارے جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد پھر لازم ہے ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کر نہ پھر باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ دنیا انسانوں سے آباد ہوئی. حضرت آدم، ان کی بیوی حضرت حوا علیہم السلام اور ان کے بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا اور چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ آیت جسے وہ رسول اللہ نے قرآن کریم کی آیت کو نکاح کے موقع پر خطبے میں شامل فرمایا، وہ آیت ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے انسانوں، اس اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو اپنے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پہلے ایک انسان حضرت آدم، انہی کی پسلی سے حضرت حوا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اور پھر ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات میں روئے زمین پر لاکھوں کروڑوں، آج کی تاریخ میں اربوں کھربوں انسانوں کو پیدا فرمایا. اس اللہ سے ڈرو. تو یہ سلسلہ حضرت آدم، حضرت حوا، ان کے بیٹے حابیل اور قابیل سے شروع ہوتا ہوا آج روئے زمین پر نظر آ رہا ہے کہ انسان لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. پھر اس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اسے غلط راہوں سے روکنے کے لیے، بھٹکنے سے بچانے کے لیے اللہ نے 2 سلسلے جاری فرمائے. کتنے؟ 2. نمبر 1، آسمان سے کتاب نازل فرمائی. نمبر 2، اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کتاب کو پڑھانے والا، اس کتاب کو سمجھنے والا، اس کتاب کو سمجھانے والا، اس کتاب پر عمل کرنے والا کوئی نبی اور کوئی پیغمبر ضرور منتخب کیا جاتا رہا، ہر قوم، ہر زمانے کے لیے.
ہر بستی اور ہر ملک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا. جب دیکھا کہ معاشرہ بگڑ گیا اور قوم کی پیشانیاں بد سوا اور یبوس کے سامنے جھکنے لگی تو نوح علیہ السلام نے نعرہ مستانہ لگایا اور اپنی قوم کو جا کر کے یہ کہا کہ یہ جو تم پرستش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی اسے چھوڑ دو. نوح علیہ السلام پکارتے رہے، قوم بھاگتی رہی، وہ انہیں دعوت دیتے رہے اور قوم انکار کرتی رہی. انہوں نے آواز لگائی تو نوح علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے اور کہتا ہے جعلوا اصابعهم فی آذانہم. جب نوح علیہ السلام ان کو بلاتے اور پکارتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے، واستغشوا ثیابہم اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال کر کے ڈھک لیتے، وَأَصَرُّوا اور جاتے اپنی جاہلیت پر، اپنی انا پر، اپنے تکبر پر، اپنے غرور پر. نہیں سنیں گے نوح علیہ السلام کی بات، نہیں مانیں گے. آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ قاری قاسم نے دعوت دی، چھوٹا سا پوسٹر چھاپا اور آپ کو بلایا، اور کم سے کم اتنے لوگ تو آئے گئے ہوں گے جتنے نوح علیہ السلام کے 950 سال میں آئے. 80 تو ہوں گے شاید، کچھ کم ہے، زیادہ 80 سے. اچھا انہیں شامل نہیں کر رہا میں جو ادھر آنا نہیں چاہتے اور اس پر بیٹھ گئے پھٹے پر. شاید انہوں نے استنجا صاف نہیں کیا پھر بھی 100 ہیں، پیشاب پھر کے ویسے اٹھ گئے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے پاک لوگوں میں ہم ناپاک کیسے جائیں. ایسے ہی ہوگا نا، ڈھیلے تو ہے نہیں اس بات میں، مٹی کا تو وجود ہی نہیں ہے اور پانی تو ہے ملتا ہی نہیں ہے، وہاں سے لانا پڑتا ہے میرٹھ سے. تو کم سے کم اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک صدا پر سینکڑوں لوگ کہیں ہزاروں اور کہیں کئی ہزار کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں. مگر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو پکارتے رہے، واستغشوا ثیابہم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کیا انہوں نے. یہ تکبر ہی بہت بڑی بری شے ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تکبر کیا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا. بڑے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بڑے نہ ہو کر پھر بڑا سمجھنا. کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا منہ اور بڑی بات. اللہ رب العزت نے کہا کہ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، فمن نازعنی، اور جو میری چادر سے مجھ سے ٹکرائے گا اس کے چتھڑے اڑا دوں گا، اسے توڑ کے رکھ دوں گا، اس کی گردن مروڑ دی جائے گی. یہ سورج گواہ ہے، چاند گواہ ہے، زمین گواہ ہے، سمندر گواہ ہے، پہاڑ گواہ ہے. جس نے بھی بڑائی اور تکبر کی بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاش پاش کر ڈالا ہے. نمرود نے بڑائی کا اعلان کیا تھا کہ میں بڑا ہوں اور پوری دنیا کا بادشاہ بن بیٹھا تھا. اس کی بڑائی کو نکالنے کے لیے اور اس کے دل سے تکبر ختم کرنے کے لیے تو کتنا چھوٹا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ شخص ابراہیم سے جھگڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بادشاہت دی تھی، اس وجہ سے تو جھگڑ رہا تھا. تم کون ہو؟ ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ عطا تیرا رب کون ہے؟ تو کسے رب مانتا ہے؟ پوری قوم، مخلوق، رعایا، یہ پوری کنٹریز مجھے رب مانتی ہیں. ایسے مان لیجیے جیسے دور حاضر میں امریکہ یہ کہے کہ میں تم سارے انسانوں کا رب ہوں، جو میرے سامنے سر جھکائے گا وہی نجات پائے گا، اور جو میرے قدموں میں اپنے سروں کو نہیں جھکائے گا وہ میرا مقابلہ کرے ٹک نہیں پائے گا. یہی حال اس وقت نمرود کا تھا. وہ پوچھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہارا رب کون؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو مارتا ہے، موت دیتا ہے. بادشاہ چالاک ہوتا ہے، کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا. ایسے بیوقوف بنے تو بادشاہ کیسے چلائے گا؟
کہ جو 15 سال 20 سال حکمرانی کرتے ہیں بڑے چالاک اور بہت ہی دانشمند لوگ ہوتے ہیں. اس کو کیسے گھمانا ہے، عوام کو کیسے ادھر چکر میں ڈالنا ہے، اور اس کو کہاں پھینکنا ہے، اور کس کو کیسے مروانا ہے، اس کو راستے سے کیسے ہٹانا ہے. ایسا معمولی آدمی تھوڑی حکمران بن جائے گا. چالاک تھا، فوراً کا اچھا تمہارا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اسی وقت اس نے آرڈر دیا اور کہا کہ جیل سے 2 لوگوں کو نکال کر لاؤ. 2 لوگ آئے اور دونوں کو بلا کر اس نے ایک کو تلوار سے مار کر کے ٹکڑے کر دیا اور دوسرے پر موت کی سزا تھی. اس سے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، چاہتا تھا میں دونوں کو مار دیتا. ایک کو میں نے مار دیا، جلا دیا کہ نہیں، اور دوسرے کو مار دیا، تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو عقل بھی دیتا ہے، ذہانت بھی دیتا ہے، دانشمندی بھی دیتا ہے، وراثت بھی دیتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رہنمائی کر دی تھی بچپن ہی میں، ابتدا ہی میں. 16 سال کی عمر میں تھے، مگر ان کی عقل کا یہ عالم تھا کہ نمرود سے مقابلہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے دیکھو اپنی بے وقوفی سے قوم کو کیسے گمراہ کر رہا ہے. فوراً کہا میرا رب ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. اچھا یہ ڈرامہ کر کے قوم سے کہہ رہا ہے کہ تو رب ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں جا کر چھپاتا ہے. اگر تو رب ہے انسانوں کا تو اسے مغرب سے نکال کر کے دکھا اور مشرق میں چھپا کر دکھا. فبہت الذی کفر. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہا تھا ہکا بکا رہ گیا، بغلے جھانکنے لگا کہ یہ کیا ہوا. آپ کہو گے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کیوں نہیں کہا کہ تم نکال کر دکھا دو، میں تو دیکھ رہا ہوں. اسے معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس کے پیغمبر ہیں. اگر میں ان کو چیلنج کروں گا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت معجزے کے طور پر سورج کو مغرب سے نکال کر کے مشرق میں چھپا دے گا اور پوری قوم گر جائے گی ان کے قدموں میں اور ایمان قبول کر لے گی. لہذا پیترے بدلنے لگے. بات یہ تھی کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جب وہ تکبر کر رہا تھا کہ کون ہے جو میرے خلاف آواز اٹھائے گا، کون ہے جو مجھے چیلنج کرے گا، کون ہے جو میرے سامنے سر نہیں جھکائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزر کے گھر میں جو اسی کی قوم سے ہیں، جو مشرکوں کا سردار ہے، بہت بڑا سردار ہے، اس کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے لیے چن لیا اور توحید کے لیے ان کی زبان کو چنا، ان کے ہاتھوں کو چنا، ان کی پیشانیوں کو چنا، ان کی تقریر چنی. یہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تیرا رب جو چاہے پیدا کر دے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کر لے، اپنا بنا لے. کل تک یہ زمین کا ٹکڑا ہوگا، یہاں کھیتی ہوتی ہوگی، یہاں ڈیری ہوتی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر یہاں پر پڑی کہ یہاں ہل نہیں چلے گا، یہاں ٹریکٹر نہیں چلے گا، یہاں بھینسیاں نہیں باندھی جائیں گی، دودھ نہیں توڑا جائے گا، یہاں علم تقسیم کیا جائے گا، یہاں قرآن پڑھا جائے گا، یہاں حدیث پڑھی جائے گی، یہاں بچے نبی کی نعت پڑھیں گے، یہاں میں آنے والی نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے گی، یہاں سے قرآن کے حافظ تیار ہوں گے، یہاں وہ تقدیریں ہوں گی جو ابھی ہمارے بچوں نے کی ہیں، جن سے پتا چلتا ہے کہ انشاءاللہ یہ کل کے سورج ہے اور کل کے چاند ہے، یہ کل کے جگنو ہیں اور کل کے ستارے ہیں، یہ کل کے وہ اصلی نقلی نہیں اصلی پھول ہیں جن کی خوشبو سے پوری دنیا مہکی. وہ جس کو چاہے منتخب کر لے، پڑوسی چاہے نہیں چاہے، وہ چاہے. ابو جہل نے نہیں چاہا، ابو لہب نے نہیں چاہا، عتبہ اور شیبہ نے نہیں چاہا، بنو امیہ نے نہیں چاہا، یہودیوں نے نہیں چاہا. وہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی ان کے گھر سے آئے، ان کے خاندان سے آئے، ان کی نسل سے آئے، ان کی
اولادوں سے آئے، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی قدر نہیں کی، دین کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور احکام کی قدر نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے آخری پیغمبر کو بھیج دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آئے، بنو اسرائیل سے نہیں آئے۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ جب کوئی بڑا سمجھتا ہے تو اس کے برابر کا کوئی بڑا آتا ہے تو اس سے حسد کرتا ہے، اچھا یہ میری برابر کا، چھوٹے سے کیا حسد ہوگا، اور بہت بڑے سے بھی حسد نہیں ہوگا کیونکہ اس کے برابر تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ برابر کا جب کوئی بننے پر آتا ہے تو حسد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حسد دل کی وہ آگ ہے جو اس شخص کو بھی جلاتی رہتی ہے، جیسے لکڑی اگر آپ اس کو جلا دیں تو وہ خود کو بھی جلاتی رہتی ہے، اور کسی اور پہ ٹچ ہو گئی تو اس کو بھی جلا کر کے خاک کر دے گی۔ اس لیے حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آخری 2 سورتیں ہیں اس میں انہی طرح کے تمام شر سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور کہا صبح شام اسے پڑھ لیا کرو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی، قل اعوذ برب الفلق، پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اللہ کسی چیز کو نکالتا ہے تو پہلے اسے پھاڑا جاتا ہے پھر وہ چیز نکلتی ہے۔ زمین پھاڑو گے، زمین پھاڑ کر کے دانا نکلتا ہے تو پھر پودا بنتا ہے۔ پتھر کو پھاڑا جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ پہلے کپڑے کو پھاڑا جاتا ہے تبھی تو سلتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے، لکڑی کو پھاڑو گے تبھی تو چولہے میں جلے گی، ویسے پیڑ جلا ڈالو گے نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، صبح نکلتی ہے وہ پھٹتی ہے پورب سے پھر مشرق میں جاتی ہے، میں پناہ میں آتا ہوں پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں نا، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا، ایسے ہی ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ہے شر کا اور دوسرا پہلو ہے خیر کا۔ علم کسی چیز پر آ جائے، علم کا خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جس کا نفع ہی نہ ہو۔ علم تو حاصل کر لیا مگر اس سے نفع نہیں پہنچا، کوئی فائدہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، میں ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جس میں خوف نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، جس میں جھکاؤ نہ ہو۔ یہ جھکنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے اس نے ایسی عبادت رکھی، نماز افضل ترین عبادت نماز، جس میں جھکنا ہی پڑے گا آپ کو۔ چودھری صاحب کسی کو کہہ دے تو بھول جائے نفس اس کا، کیا چودھری ہے یا نہیں، بھول جاتا ہے۔ جب میں نے کوئی چودھری کہا، اگر چودھری نہیں لکھا بس پھر پوچھیے۔ تو بڑائی پسند ہے انسان کو، علم میں کیا ہے، بڑائی لے کر آتا ہے۔ اگر یہ علم تواضع کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ تکبر لے کر آئے گا، غرور لے کر آئے گا۔ ابلیس کو رادہ درگاہ اسی بڑائی نے تو کیا۔ جب اللہ نے کہا میں نے مٹی سے انسان کو پیدا کر دیا ہے اور اب تجھے اس کے سامنے جھکنا ہے، سجدہ کیا ہے، جھکنا ہی تو ہے، رکوع کیا ہے، جھکنا ہی تو ہے، بغیر جھکے نماز ہوگی؟ کوئی کہے میں تو کھڑے کھڑے پڑھ لوں گا، نہیں ہوگی، جھکنا پڑے گا۔ رکوع تک پھر جاؤ سجدے میں، اور ناک رگڑتے وقت اور پیشانی رکھتے وقت اور پیروں کے پنجے رکھتے وقت کہو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ رب جو اعلیٰ ہے۔ پتا چلا تم ادنا ہے، اعلیٰ وہی ہے۔ اور جب شروعات کرو گے تو
کہنا پڑے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، بادشاہوں سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ وزیروں سے بڑا ہے، زمین سے، آسمان سے، سورج سے، چاند سے، پہاڑوں سے، دولت مندوں سے، قارون سے، حامان سے، شداد سے، نمرود سے، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی تو مسلمان کی آئیڈینٹی ہے، یہی تو پہچان ہے، یہی تو پہچان ہے اس کی کہ اللہ اکبر کا نغمہ سناؤ، اور جب تم اللہ اکبر کہو تو یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ مسجد میں تو اللہ اکبر کہا اور ڈر گئے کسی شخص سے، گھبرا گئے، وہاں اس کی بڑائی تسلیم کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے گردن جھکانے کو منع کیا ہے، کسی کے سامنے سر مت جھکائیے، مگر بادشاہ رہے ہوں یا نواب کل کے، وہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتے ہی تو تھے۔ نوابوں کو تو سمجھتے ہو آپ، دروازے اپنے محلوں کے اتنے چھوٹے بناتے تھے کہ آدمی جھک کر کے جائے، سر ان کے سامنے جھکا کر جائے اور فرشی سلام کرتا ہوا وہاں جائے۔ یہی حال اکبر کا تھا، یہی حال ان کے بیٹے جہانگیر کا تھا، لیکن مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کو جب جہانگیر نے طلب دیا تو ان کو اپنے دربار میں بلایا، انہوں نے سارے دروازے چیک کیے تو سارے دروازے چھوٹے تھے، وہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کو بھی جھکانا چاہتا تھا، ان کے سر کو نیچا دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح نبیوں کو عقل دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، یقین کی کیفیت دیتا ہے، اسی طرح اپنے ولیوں کو بھی دیتا ہے، علماء حق اور علماء ربانیین کو بھی دیتا ہے۔ جب مجدد الفسانی اس کے دربار میں گئے تو انہوں نے سر پہلے نہیں کیا، وہ یوں ہوئے اور پہلے پیر اس کے داخل کیے، اس نے کہا پیر کروں گا تیری طرف کو، پھر یوں جھک کر کے چلا جاؤں گا۔ پیر جھکیں گے، سر نہیں جھکے گا، پیچھے کو ہوگا، سر تیرے سامنے نہیں جھکے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا اس کو خبردار، نہیں جھکا پایا، جہانگیر نہیں جھکا پایا ان کے سر کو۔ تو جھگڑا یہی ہے کہ ابلیس اللہ کے سامنے، اور ہمارا اللہ ہی کہہ رہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، بس اللہ کو سجدہ کرو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیئر میں سر جھکانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، نظام الدین اولیاء کے دربار میں جا کر سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ محی الدین چشتی اجمیری کے یہاں ارے انہوں نے تو جو سر دوسرے پتھروں، کنکروں، درختوں اور کیڑوں اور مکوڑوں کے سامنے جھکتے تھے، انہیں اٹھا کر نظام الدین اولیاء ہو یا خواجہ اجمیری چشتی علیہ الرحمہ، انہوں نے اللہ کے سامنے جھکایا، مگر آج ان کو بزرگ ولی اللہ ماننے والا ان کے قدموں میں جھکا جا رہا ہے، اپنا سر وقت جھکا رہا ہے۔ تو تکبر سے بات چلی تھی، اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہی تکبر دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں میسج بھیجتا ہے۔ چل رہے تھے کہ ٹھوکر لگ گئی، نکل گیا تکبر، گردن اوپر اٹھا کے چل رہے تھے کہ نیچے سے لگی ٹھوکر، نیچے نظریں جھکا کر چلتے تو شاید ہمیں لگتی، چل رہے تھے کہ اچانک پیر میں کانٹا چبھا، سسکی نکل گئی، آنسو ٹپک آیا، تم تو ایک کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، تم کیا بڑے ہو، تم سے بڑا تو پہاڑ ہے، پتھر ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے زور سے چل کے، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا ہے، اور آج پہاڑوں کی بلندی تک جا نہیں سکتا ہے۔ کیا تو خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا ہے۔ کہ ذرا سے اولے پڑے تو ٹھنڈ لگ گئی، کیوں نکال رہے ہو سوٹر، چادریں کیوں لپیٹ رہے ہو، بھینس تو چادر نہیں لپیٹ رہے، اتنے کمزور۔ مگر تکبر کا یہ عالم کہ ذرا اسی اللہ نے نعمت دے دی تو تکبر، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے۔ پردھان جی ووٹ دی قوم نے، پورے گاؤں نے، اور گاؤں کا ذمہ دار بنا دیا، سمجھنے میں بڑا ہوں، کہ تم کیسے بڑے ہو گئے؟ ارے ووٹ تو انہوں نے دیے نا، تو
تمہیں ووٹ دے دیے، بکسے میں تمہارے ووٹ زیادہ نکل آئے تو ان کی دی ہوئی عزت سے تمہیں عزت مل گئی، اور اب سمجھ رہے ہو کہ بڑے ہیں، تو 5 سال کے بعد پھر یہی بتا دیں گے کہ تم چھوٹے ہو. ایک بڑے کائز ہو گیا، ان کے تو سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال اور دولت دے دی تو اس سے آپ بڑے نہیں ہو جاتے. تو عالم کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. ابلیس اسی پر اڑا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے ہم نے راندے درگاہ کا. آج کوئی بڑا مدرسہ بن گیا، اس کا تو نے کہاں بنا لیا؟ تو قوم کی توجہ ہوئی اور قوم نے اپنے قربانی دے کر کے عمارات بنا دی اور یہ سب کچھ کر دیا، تو لگ رہا ہے کہ میں بڑے مدرسے کا ٹیچر ہوں، میں بڑے مدرسے کا محتمم ہوں، میں بڑے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، یہ قریب کے گاؤں میں میرا بڑا مدرسہ ہے. تیرا کہاں ہے؟ وہ قوم کا ہے. ایک ایک روپیہ قوم نے دیا ہے، پسینہ بہا کر کمایا، خون بہا کر کے اپنی کھیتی کو اگایا، تن کا جمع کیا، ٹکڑا ٹکڑا جمع کیا اور جا کر کے قوم کے نام پر وہاں دے دیا. وہاں پڑھانے والے کا اپنا کیا کمال ہے، وہاں پر رہنے والے کا اپنا کیا کمال ہے، چابیاں ہاتھ میں لی تیرا کیا کمال ہے. ہم دنیا کی دوسری قوموں سے سیکھیں. ایک مینیجر جو بینک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے بینک میں تو اس وقت کروڑوں روپے میں سب سے بڑا ہوں. ملازم تو سمجھتا اپنے کو، کوئی بھی مسئلہ ہو کیبن کھول کے جاؤ اس کے پاس اور کہتا سب ٹھیک ہے، لون کی فائل یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. کبھی بڑا نہیں سمجھتا، وہی کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو اپنی نوکری لینی ہے. جو بندہ بھی اس وقت آیا ہے پیسے جمع کرنا، وہ مجھے چڑھانا ہے، اور اگر یہ نکالنے آیا ہے تو مجھے ابھی اسی وقت اس کو دینا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ لاکھوں کروڑوں روپے یہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، دیکھو کھول کے ATM کتنا پیسہ ہوگا، اور دیکھو یہ لاکر کتنا سونا رکھا ہوا ہے، اور یہ کتنا یہاں پیسہ رکھا ہوا ہے. مگر ہمارے پاس نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. قوم کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے اور قوم کی دی ہوئی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے ہیں. آپ کہاں سے بڑے؟ آپ کے پاس تو امانت ہے. کوئی ڈرائیور آپ رکھے اپنی گاڑی پر اور آپ کی گاڑی فارچونر ہو، گاڑی آپ کی اوڈی ہو، آپ کی گاڑی بہت قیمتی گاڑی ہو، وہ ڈرائیور کبھی اس گاڑی کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ کبھی نہیں سمجھتا. وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو نوکر ہوں، گاڑی تو مالک ہی نہیں ہے، میری ذمہ داری تو چلانے کی ہے، مجھے نوکری سے مطلب ہے. رائٹ کو کہے تو سیدھے ہاتھ جاؤں گا، بائیں کو کہے تو بائیں ہاتھ جاؤں گا، کہے بھائی چلنا ہے تو چلو، ٹھہرنا ہے تو ٹھہرو. وہ کبھی مالک نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملکیت تو انہی کی ہے، یہ تو مجھے اپنی گاڑی پر رکھے ہوئے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنی قوم امانت رکھ دے، وہ امانت زکات کی شکل میں ہو، وہ امانت ہمارے پاس خیرات کی شکل میں ہو، وہ امانت ہمارے پاس صدقہ فطر کی شکل میں ہو، وہ امانت ہمارے پاس کل ہوا کرتی تھی. اب تو مہربانی کر کے انہوں نے کہا کہ کھال کا چکر چھوڑو، مدرسے میں بدبو آتی ہے اور کھالیں سڑتی رہتی ہے، مدرسے کو پاک رکھو بدبو سے، یہاں خوشبو آنی چاہیے. کھال کا مسئلہ بھی ختم. یہ گورنمنٹ کیا آئی، اس نے کہا مدرسوں میں کھال کا کیا چکر ہے، اس میں قیمتی بنا دیا. تو ہم کیا سمجھ رہے کہ ہم بڑے ہو گئے. 1400 برس پہلے اس قرآن نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر محض مال کی بنیاد پر کسی کی بڑائی ہوتی تو قارون بڑا ہوتا، اگر حکومت کی بنیاد پر کسی کی بڑائی ہوتی تو نمرود اور فرعون بڑے ہوتے. اگر یہاں جہالت کی بنیاد پر کوئی بڑائی ہوتی، جہالت کا بھی ایک شر ہے، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے علم کے شر سے بھی اور جہالت کے شر سے بھی. کوئی بالکل ان پڑھ ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، مگر اللہ نے اس کو دولت دے دی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، زمین ہے، ٹھیکہ ہے، عمارتیں بن رہی ہے، تو اپنے کو ایسا بھرا ہوا رہتا ہے کہ میری برابر تو ہے کون. وہ جہالت کا شر ہے. کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تھانے میں جاؤ گے تو اپلیکیشن بھی نہیں لکھ سکتے، دروگا 2 منٹ میں اتار کے رکھ دے گا. کپڑے تو بہت قیمتی ہیں، مجھے اپلیکیشن نہیں لکھنا آتی تم سے. بولو کیا جہالت پر کیا فخر؟ کوئی فخر نہیں. اللہ کے رسول نے اس قرآن میں آ کر ہم سے یہ کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. سب کا سلسلے نسب کہاں پہنچے گا؟ حضرت حوا پر. وہ کس قوم کے تھے؟
حضرت حوا کی کون سی قوم تھی اور حضرت آدم کی کون سی قوم تھی؟ بتاؤ جنت میں کس قوم کے لوگ رہتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایسے چلتی ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کے بارے میں پوچھو یہ کیا ہے، یہ کس قوم سے ہے، ذرا یہ پوچھو۔ کوئی کہے گا بھائی راجپوت ہے، تو کوئی کہے گا کہ قریشی ہے، تو کوئی کہے گا کہ نہیں تیاگی ہے، تو کوئی کہے گا کہ نہیں پٹھان ہے، تو کوئی کہے گا کہ نہیں مغل ہے۔ ایک جگہ ہم نے ٹھاکر دوارا میں کسی زمانے میں تقریر کی، وہاں پر انصاری برادری کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، شریف نگر، ٹھاکر دوارا، مراد آباد۔ تقریر سن کر لوگ جھوم گئے اور بولے واہ کیا تقریر ہے صاحب، کیا کہنے ہیں۔ کسی نے کہا کہ صاحب اچھا یہ بتاؤ یہ کس قوم کے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی قوم تو ان کی انصاری تو ہے نہیں۔ کہنے لگے کاش یہ قوم، یہ شخص انصاریوں میں پیدا ہوا ہوتا۔ لو بھائی کیا ہے ہمارے درمیان؟ حضرت آدم اور حضرت حوا سے سیدھا ہمارا نسب اور سلسلہ مل جاتا ہے، اور وہ سب کے سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا للاسود علی الابیض ولا للابیض علی الاسود ولا للاحمر علی الاسود۔ نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی سیاہ کو سرخ پر، نہ سفید کو کالے پر۔ فضل بالتقوی، اللہ کے یہاں فضیلت ہے تقوی کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، دل کی پاکی کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر۔ آگے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے تمہیں ہاں قبیلے بنایا ہے، یہ قبیلہ طے ہے، یہ قبیلہ عدی ہے، یہ قبیلہ بنو امیہ ہے، یہ قبیلہ اوس ہے، یہ قبیلہ خزرج ہے۔ ہم نے قبیلے بنائے ہیں تمہارے پہچان کے لیے، پہچانو کہ یہ کون سی بستی ہے، کس قبیلے سے ہے، فخر کے لیے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز عزت والا، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر۔ یہ تو ہے پیغام اسلام، یہ ہے پیغام قرآن کا، یہ ہے پیغام تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس سے ہم ذرا سا ہٹتے ہیں تو یہ جاہلیت ہے۔ ہمارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ شیخ، سید، مغل، پٹھان، چودھری، فلاں 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 نہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ ہم نے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم فلاں اور فلاں اور فلاں ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ رب ہوا اجتباکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کون ہے ہم؟ مسلمان۔ یہی ہمارے فخر کے لیے کافی ہے، یہی کافی ہے کہ ہم مسلم۔ اس قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اسلام لے آؤ۔ قال اسلمت للہ رب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہی بات حضرت عیسیٰ سے کہی گئی، اور یہی بات حضرت یحییٰ سے کہی گئی، اور یہی پیغام آج ہم کو دیا ہوا ہے۔ یہ جاہلیت کے بت جو ہم نے تراش کر کے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بت تو نہیں ہے ہمارے پاس جو دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے ہے، مگر ہمارے یہاں بت ہے۔ کسی نے بت اپنی قوم کو بنایا ہوا ہے اور اس کی پرستش کر رہا ہے، کسی نے بت مال اور دولت کو بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنی اس دولت کی پرستش کر رہا ہے کہ میں دولت والے ہی کی عزت کروں گا، اور کسی نے بت حکومت کا بنایا ہوا ہے کہ حکومت کے منصب کی میں پرستش اور عبادت کروں گا، اور کسی نے اپنی بڑائی کو بت اپنے گھروں اور اپنی عبادتوں کو بنا رہا ہے۔ میں یاد کر رہا ہوں کوئی بڑا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے یہاں مقام اس کا بلند ہے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے، جو دن کو روزہ رکھتا ہے، چاہے اس کے گھر پر چھت ہو یا نہ ہو، وہ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ پورے زمین کا سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے بہتر اور سب سے بڑا، سب سے عام کون شخص ہے؟ تم کہو گے وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا در یتیم ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھوں تو بتاؤ اس کے پاس کتنے باغ تھے اور کتنے بیگھہ زمین تھی؟ تھا کچھ؟ یہی تو بیان کر رہے ہو کہ گھر پڑی، اگر اللہ کی نظر پڑی تو ان کی جھونپڑی پر پڑی۔ رہائش کے لیے تو جھونپڑا ہے، رہنے کے لیے اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے،
جتنا تم آج امام کو دیتے ہو، کہتے ہو تم تو اللہ والے ہو نا، تو اللہ کے رسول کا جو حجرہ تھا حضرت عائشہ کا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ نماز پڑھتے تہجد کی تو حضرت عائشہ پیر پھیلائے ہوتی، آپ اشارہ کرتے، پیر ان کا ہٹا دیتے. تو ہماری قوم یہاں ہمارے لیے تو بہت پیمانہ لے کر آتی ہے، انچی ٹیپ لے کر آتی ہے اور سارے پیمانے ناپ کر یہ کہتی ہے کہ تمہارا حجرہ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا رسول اللہ کا حجرہ تھا، اور میرا مکان وہ بنگلہ ہوگا کم سے کم 1 بیگھے میں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، کوئی بات نہیں، اسی حجرے میں رہنا ہمیں پسند ہے، رہتے رہیں گے. دنیا جب چھوڑو گے تو ہمیں اپنا حجرہ چھوڑنا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب کمر کے کمرے میں جائیں گے، جب اعظم خان جیل سے نکل کر آئے تو ان سے میڈیا نے پوچھا تھا نا، ABP نیوز نے، کہ صاحب جس کمرے میں آپ رہتے تھے وہ کمرہ آپ کا کتنا بڑا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ قبر سے تھوڑا ہی سا بڑا تھا، بس جتنی قبر ہوتی اس سے تھوڑا سا بڑا تھا. یہی حال ہمارا بھی تھا، تھوڑا سا بڑا، بس نماز پڑھنے. تو انسان جب دنیا چھوڑ کر جائے گا تو قبر تو آپ کی بھی اتنی ہی کھودنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے وہ 1 بیگھے کی قبر کھود دی جائے گا. اس میں حضرت پردھان جی تشریف لا رہے ہیں جسورا کے، یا اس میں محترم صاحب تشریف لا رہے ہیں فلاں 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 فلاں، ان کی بھی قبر اتنی ہی ہوگی، بس جتنا قد ہے اتنا ہی ناپ لیا جائے گا. اصل مسئلہ ہے کہ قبر میں جب اپنے اعمال لے کر جائیں گے تو اب یہ زمین کہے گی، اے فلاں ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، تو وہ زمین پر جب چلتا تھا تو مجھے تجھ سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے کہ تو اللہ کا محبوب تھا، تو اس کے رسول کا محبوب تھا، تو جبرائیل کا محبوب تھا، مجھے بڑا تجھ سے پیار تھا. آج تو میرے پاس آیا ہے تو میری وسعتوں کو دیکھ لے، میرے رحم و کرم کو دیکھ لے. وہ اس کو ایسے دبائے گی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے ہاتھ پیر دبائے، یا کوئی کسی کی بہت ہی فرما بردار بیوی تھکے ہوئے شوہر کے پیر دبانے لگے، ورنہ بیوی نہ دباتی. کہنا پڑے اس سے کہ تھک گیا، اچھا یہ خدمت بھی کرنی کیا؟ ایسے قبر دبانا شروع کرے گی کہ اسے نیند آ جائے گی تھکے ہوئے انسان کی طرح. اور اگر وہ ایماندار نہیں تھا، ظالم تھا، ظلم کرنے والا تھا، تکبر کرنے والا تھا، بڑائیاں کرنے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین اس کو پیس ڈالے گی جیسے چکی کے پاٹوں میں آٹا پیس دیا جاتا ہے. اس طرح کچل جائیں گی ہڈیاں، ساری بڑائیاں یہاں نکل جائیں گی. اے میرے عزیزو، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب غلام ہیں، کوئی بڑائیاں مت کرو. اللہ سے رشتہ ناتا ہمارا کیا ہے، اصل یہ دیکھنا ہے. شیطان یہی تو کہہ بیٹھا کہ اللہ آپ کا فیصلہ غلط اور آپ کا ڈیسیجن غلط اور آپ کی جو یہ بات ہے غلط ہے. انا خیر منہ، میں اس انسان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ کے اندر ہے بڑائی، اوپر کو جانا، اور مٹی کے اندر ہے جھکاؤ، نیچے کو آنا. تو جو نیچے جا رہا ہے وہ بڑا ہے، جو اوپر جا رہا ہے وہ بڑا ہے. حالانکہ نادان تھا، احمق تھا، ایڈیٹ تھا، علم تھا، مگر اس کے پاس فہم اور سمجھ نہیں تھی، اس لیے نہیں سمجھ پایا. ورنہ آگ کا کام ہے نقصان پہنچانا اور مٹی کا کام ہے فائدہ پہنچانا. آگ میں لیٹ کر کے نیند نہیں آئے گی، مٹی پہ لیٹ کر کے نیند آ جائے گی. آگ کو ذرا 1 کوئنٹل گیہوں سپرد کر دو، کیا کر کے بنا کر کے دے دے گی آپ کو؟ لاکھ بنا کر کے دے دے گی. اور گیہوں اور زمین کو 1 کوئنٹل آپ دے دو، گیہوں 1 کوئنٹل آپ زمین کو دے دو، اگا کر کے 10 کوئنٹل نکال کر کے آپ کو دے دے گی. اس زمین پر پانی ڈال دیجیے، آپ پی لے گی. اس کے بعد جب آپ اس میں نل لگائیں گے تو نکال کر کے پھر وہی پانی دے دے گی آپ کو. یہ پانی بہاتے ہیں، دلچسپ کر کے آپ کو پھر دے دیتی ہے. یہ ہے زمین کا خاصہ، وہ بڑھا کر دیتی ہے، یہ اپنے پاس چھپا کر کے رکھ لیتی ہے. اور آگ کا کام یہ ہے کہ وہ جلا ڈالتی ہے. کپڑا ڈالو تو جلا دے گی، اور اگر پانی کو ڈالو تو پانی بھی جلا دے گی. اور آگ کی جلن سے بچانے کے لیے استعمال مٹی ہی کا کیا جائے گا. آگ لگ جائے تو مٹی ڈالی جائے گی اور آگ بجھ جائے گی. اس لیے سمجھا کہ جلانا اور نقصان پہنچانا یہ اچھا ہے. جیسے آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو جتنا نقصان پہنچائیں گے اتنے ہی اچھے ہیں. ہمارے دیہاتوں کا یہ عالم ہے کہ نہیں؟ لیکن تم اچھے نہیں ہیں.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ تم میں بہتر کون ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ ادھر بھی کبریائی، ادھر بھی کبریائی۔ وقت پورا کر کے ہم سب کو نماز عصر انشاءاللہ ہم ادا کریں گے اور اعلان کریں گے کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب ہم سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نقصان، یہ طے کرو۔ جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بہتر ہے، اور جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ کل ہماری حیثیت یہ تھی کہ دنیا ہم سے فائدہ اٹھاتی تھی، کوئی بھیک مانگنے آتا تو دروازے سے واپس نہیں جاتا تھا، اور کوئی انصاف مانگنے آتا تو ہمارے ہی دروازے پر انصاف ملتا تھا، کوئی کمزور پناہ ہم سے مانگتا تو ہم پناہ دے دیا کرتے تھے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم سرائے بنوائیں اور کوئی مسافر وہاں آ کر کے ٹھہر جائے۔ کل ہم درخت لگاتے تھے کہ اس کی چھاؤں میں کوئی گھڑ سوار بیٹھ جائے اور وہ آ کر کے سستالے اور آرام کر لے۔ ہم کل کنویں کھدواتے تھے اور تاکہ اس کنویں سے پانی لیا جائے تو پھر قوم اس پانی سے پیے تو ہمیں صدقہ جاریہ مل جائے۔ مگر آج ہمارا عالم یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہم بھی ابن الوقت بن گئے ہیں، اور ہم بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر ہماری طرف کوئی کھینچ کر کیوں آئے گا؟ ہماری طرف کوئی چل کر کیوں آئے گا؟ نہ ہمیں کسی کی پرواہ ہے، نہ ہم کسی کی طرف ہونے کے لیے تیار ہیں، بس اپنی بڑائی میں گم ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دے دیا ہے تو ہم کمزوروں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ صفات، یہ خوبیاں جو تمہاری تھی کہ دنیا کی دوسری قوموں نے اپنا لی اور ہم دوسروں کی خرابیاں اپنے گھر میں لے آئے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے اندر خود غرضی آ گئی، ایثار و قربانی نہیں رہا، جذبہ ہمدردی نہیں رہا، وعدوں کا پورا کرنا ہم بھول گئے، وعدہ خلافی ہماری پہچان بن چکی ہے۔ گالم گلوچ اور بے حیائی کی باتیں آج ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر ہیں، حالانکہ ہمارا معاشرہ تو ایسا ہوتا کہ کوئی ہماری گلیوں سے گزرتا تو کہتا یہ مسلمانوں کی بستی ہے جس میں صفائی ہے، ستھرائی ہے اور ان کا دین ہی ہے، پاک رہنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ تو ایک قطرہ پیشاب کا بھی ڈھولے سے سکھاتے ہیں، یہ تو دھو کر کے ہاتھ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوتے ہیں، یہ کپڑے ناپاک نہیں پہن سکتے، 5 مرتبہ ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے ہم عملی طور پر یہ پیش کرتے کہ ہماری زکات نکل نہیں ہوتی، اور اگر خدا کی قسم آج کے معاشرے میں پوری دنیا کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان، ہمارے گاؤں کا مسلمان صحیح طریقے سے اپنی زمین کی اور اپنی آمد کی زکات نکال دے تو کوئی بھی بھیک مانگنے والا موجود نہیں، مگر ہماری نظروں میں کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے کسی قیدی کو، بے گناہ قیدی کو چھڑایا نہیں، کیونکہ ہم تو پن کرنا ہی نہیں جانتے۔ 1 نمبر جیل میں ایک مسلمان قیدی تھا، دور کا رہنے والا، غالباً بنگال یا بہار کا، کھانا وانا لے کر کے آتا تھا۔ وہاں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے کی ڈیوٹی لگا لیتے ہیں اپنی، اور پھر اس کو سیوادار کہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ بیل ہو گئی اس کی، اب اس میں ضمانتی چاہیے تھی اور کچھ پیسے بھی جمع کر لیتے، 25,000 یا 50,000 روپے کا مسئلہ تھا۔ بیل ہو گئی، اب کسی کی بیل ہو جائے تو جیل والوں کو لگتا ہے کہ ایسے جیسے بس مت سمجھیے دوسری زندگی مل گئی۔ اگر کسی مردے کو دوسری زندگی مل جائے اور قبر میں اس میں جان ڈال دی جائے تو تخت اکھاڑ کر بھاگتا ہوا اپنے گھر جس خوشی سے آئے گا، اور گھر والے جس خوشی سے اپنے ماں باپ کا استقبال کریں گے، ماں خواب میں آ جاتی ہے تو پورا دل خوش رہتا ہے، دل باپ خواب میں آ جائے تو دل کتنا خوش رہتا ہے۔ بالکل یہی حال قید میں رہنے والے کا ہے، جو رہ کر آیا ہے اسے پتا ہے، تو اس کی ضمانت ہو گئی ہے۔ باقی ساتھی پوچھتے کہ بھئی جا کیوں نہیں رہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک تو پیسے بھرنے کے لیے نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں،
ہوں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ضمانتی مجھے نہیں مل رہے، ضمانتی کہاں سے ملیں گے؟ تو جنہیں ہم ایمان والا بھی نہیں کہتے، جنہیں ہم بدماش اور قاتل کہتے ہیں، نام لے رہا ہوں، جو کوئی شخص نے احسان کیا غریب کے ساتھ، بظاہر اس کا نام سنیل راٹھی، باغپت کا رہنے والا شخص جس کا نام جیل میں بھی چلتا ہے، اس کی دھمک سے سپرنٹینڈنٹ تک بھی کانپ اٹھتے ہیں، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پیسے تمہارے میں ضمانت کے جمع کر رہا ہوں، اور ضمانتی بھی میرا کوئی آدمی تمہاری ضمانت لے جائے گا۔ ہم نے اس سے پوچھا کب جا رہے ہو؟ کہا کل جا رہا ہوں، سنیل راٹھی صاحب نے میری ضمانت کے پیسے بھی ادا کر دیے ہیں اور ضمانتی بھی اپنے پاس سے ہمیں دے دیے ہیں۔ اب بتاؤ تماچا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ اے میرے عزیزوں اور ساتھیوں، اے نوجوانوں، میں خاص اس مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اب میرا دل میں تڑپ ہے، میں نے غریبوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لاچاروں مزدوروں کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اور آج بھی میری آنکھ ڈبا جاتی ہے جب ہم کمزوروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی کبھی غریب تھے، آج اگر اللہ نے تمہیں مالدار کر دیا، چاہے تم خود مالدار ہو گئے یا تمہاری اولاد، وفی اموالہم حق معلوم، تو تمہارے مالوں میں مقرر حق ہے زکوٰۃ کی شکل میں، تمہارے کمزور رشتہ داروں کا، تمہاری غریب بہنوں کا، تمہارے مسکین بھتیجوں کا، تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے پڑوس کا، پڑوسیوں کا، مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی ہو، تمہارا کام ہے احسان کرنا۔ جب تمہارے نبی نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ تم محض مسلمان دیکھ کر یہ نام پوچھ کر کے ہمدردی کرو گے تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تمہارا دائرہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلنا چاہیے تھا کہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے اپنے ہاسپٹل ہے، وہاں فری نسخہ بن جاتا ہے، وہاں فری علاج ہو جاتا ہے، وہاں تھوڑے پیسوں میں ہماری دوا مل جاتی ہے۔ اگر ہم بھی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح لکڑ بگے بنے رہے کہ مردے کی تلاش میں رہے، ہماری نظر بھی اگر گدھ کی طرح مردار پر رہی تو ہم نے اور بعض میں فرق کیا ہے؟ اگر ہماری نظر بھی دولت کی پرستش اور عبادت کی رہی تو پھر آخرت پر ہمارا یقین کیا ہے؟ ہمارے ہاسپٹل ہوتے، ہمارے مدارس کی طرح ہمارے اسکول بھی ہوتے، ہمارے کالج بھی ہوتے، ہمارے ڈاکٹر بھی ہوتے، ہمارے پاس نرسیں بھی ہوتی، ہمارے پاس کمپاؤنڈر بھی ہوتے، ہمارے پاس دوائیں بھی ہوتی، زخموں کے لیے مرہم بھی ہوتے، ٹانکا لگانے والے ہمارے اپنے بچے ہوتے، ولادت کے موقع پر ہماری بیٹیاں ہوتی تاکہ ہماری عورتوں کی بے حرمتی نہیں ہو پاتی۔ آج سرکاری اسکولوں میں لائن لگی، بڑی اسکولوں میں، سرکاری اسپتالوں میں لائن لگی ہوئی ہے، ایک مہینے 3 مہینے میں نمبر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس دولت ہے، مگر سیاسی نیتاؤں کی تاج پوشی کے لیے، ان کے قدموں میں پیسہ ڈالنے کے لیے، انہیں ترازو میں تولنے کے لیے، انہیں لڈو میں تولنے کے لیے، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر خوشبو کی بارشیں برسات کرنے کے لیے سب کچھ ہے تمہارے پاس، سونے کے پلنگ دینے کے لیے، سونے کی چیزیں دینے کے لیے، ہر باراتی کو موٹر سائیکل دینے کے لیے، ہر باراتی کو فریج دینے کے لیے، تم نے غریبوں کو بھلا دیا، مسکینوں کو بھلا دیا۔ تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کی ساری قومیں یہ کہتی یہ ہاسپٹل کسی مسلمان کا ہے، یہاں میرا علاج سستا ہو جاتا ہے، اور پھر تمہاری مخالفت کرتے۔ ہمیں ان کے دروازوں پر جانا پڑا، ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے، اور جو کچھ مکتب آپ نے بنائے ہیں یہی پہ آ کے ٹھہر گئے۔ دنیا میں کوئی قوم نہیں دیکھی جو ABCD کا قاعدہ پڑھ کر کے گھر میں بیٹھ جائے، کوئی نہیں دیکھا ہم نے جو آباتا سا پڑھ کے رہ جائے، مگر ہم نے اسی پر قناعت کر لی۔ تو ہی آدھا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دونوں بھی تھا۔ کل جب اس ملک پہ جنگ آزادی ہم انگریزوں سے لڑ رہے تھے تو قائد تمہارے تھے، مولانا محمد علی جوہر، جن کے پاس تعلیم تھی، قلم تھا، زبان تھی، دل تھا،
سجاد تھی، آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا تھا، جامعہ دلی نہیں علی گڑھ کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا، اس کی صلاحیت کا لوہا گاندھی جی نے بھی مانا تھا اور قائد محمد علی جوہر کو بنایا تھا۔ تمہارے پاس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسا قائد تھا، یہ اس وقت قیادت تم کیا کرتے تھے، مگر جب ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں تو کیا ہے ہمارے پاس بتاؤ؟ نہ ہمارے پاس کوئی ایسی تنظیم ہے جس سے جا کر کے 20,000 روپے ادھار لے لے اور ہمیں سود نہ دینا پڑے، ہمارے پاس کوئی امیر ایسا ہے نہیں جس سے ہم اپنے بچے کی فیس بھرنی ہے اور میرا بچہ ترقی کرنا چاہتا ہے، آنکھوں میں خواب ہے، اس کے آنکھوں میں چگنو ہے، وہ اپنے گھر کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنے باپ کو کمزور عالم میں دیکھا ہے، اس نے اپنی ماں کو چند ٹکڑے جمع کرتے ہوئے دیکھا ہے، لحاف کی شکل میں چند چیترے جمع کر کے، روئی کے ٹکڑے پرانے جمع کر کے دھاگے ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کچھ بننا چاہتا ہے، وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ کہاں سے لائے پیسہ؟ اگر کوٹا میں اس کو کوچنگ کرائیں تو 1.5 لاکھ ایڈمیشن کے ہیں، 15,000 روپے وہاں پر ہاسٹل کے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میری آواز اس بچے کے چینل کے ذریعے، اے میرے بچے، تو دین کا کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ دین کا کام یہی ہے کہ تم محض پانی پلانے کھڑا ہو جائے۔ اگر یہ سبحان اللہ کہنا دین کا کام ہے، الحمدللہ کہنا دین کا کام ہے، سلامہ رضا جرابہ پڑھنا دین کا کام ہے، تو یہ ہمارا پیغام جو ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں اس لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے، یہ بھی دین کا کام۔ کیوں نہیں تمہارے پاس؟ کیوں نہیں میرٹھ والوں بتاؤ تو صحیح، کیوں نہیں؟ کوٹا میں 2 معذور بھائی کوچنگ سینٹر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری ہندوستان پر چھا جاتے ہیں۔ ایلن کے نام سے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں، ان کے مقابلے پر بنسل آتا ہے، وہ اپنا انسٹیٹیوٹ بناتا ہے، ان کی نقالی کرنے کے لیے پھر آکاش آتا ہے اور وہ اپنا انسٹیٹیوٹ بناتا ہے۔ تو مسلمانوں، تمہارا انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں؟ تمہارے پاس باصلاحیت بچے کیوں نہیں؟ سارے بچے حافظ نہیں ہو جائیں گے، سارے قاری نہیں ہو جائیں گے، چاہنے کے باوجود میرے 2 بھائی حافظ نہیں ہو پائے، چاہنے کے باوجود تمہاری اولاد بھی حافظ اور قاری نہیں ہو پائے گی۔ انہیں کہاں لے کر کے جاؤ گے؟ کس جگہ پر جاؤ گے؟ اگر مولانا کا علاج کرنا ہوگا تو کون علاج کرے گا؟ یہ دال ہماری ٹوٹ گئی اور درد سے ہم تڑپ رہے تھے تو مولوی صاحب پڑھ کے دم کر دیتے، رک جاتا درد، رک جاتا۔ اس خامخواہ کی دنیا میں مت رہا کرو۔ جب اس نے داڑھ میں آپریشن کیا، سوئی لگائی، اسے تراشا، چھانٹا، تب درد رکا اور آج تکلیف ہماری دور ہے، تو وہ ڈاکٹر تو خدمت دین کر ہی نہیں رہا۔ الخلق عیان اللہ، یہ خلق پوری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، انسان ہی نہیں، جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کو بھی تم پانی پلاؤ، ان کو بھی تم جو ہے بیماری میں ان کا بھی علاج کرو۔ اور پھر یہ انسان تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن ساری چیزیں آپ نے چھوڑ کر کے بس ایک کی طرف توجہ کر لی تو دنیا تمہارے پاس کیوں آئے گی؟ کس لیے جائے گی؟ تمہارے بچے پڑھے لکھے ہونے چاہیے تھے، ایک نسل گزر گئی، دوسری پڑھ جاتی، دوسری گزر گئی، تیسری پڑھ جاتی، مگر تمہیں اور مجھے اور سب کو سیاست کا بھوت سوار ہے کہ ذرا سے پیسے اللہ نے دیے، 4 آدمی گھر میں آ گئے تو اگلی بار الیکشن پردھانی کا، ضلع پنچایت کا، اور صاحب اگلی بار تو پھر ایم ایل اے کا، اور اس کے بعد پھر ایم پی کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ راستہ تمہارے لیے بند کر رہا ہوں، یہ راستہ تمہارے لیے بند کر رہا ہوں، اب تم ووٹ ڈالو گے، ووٹ کہیں اور جائے گا اور تم کہو گے یہ کیا ہوا ہے؟ اب وہی ہوگا، جاؤ چھوڑو اس چیز کو۔ یہ پیسہ جو کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہو، یہاں سے دل نہیں بھرا تو مراد آباد پہنچ گئے اور وہاں 3 کروڑ کی کوٹھی خریدی، 17 سفاریاں نکالی اور سفاریاں نکال کر کے سیٹ بچ جائے گی، نکل جائیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں سلام، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، لہذا خود بھی ہارے، دوسروں کو بھی ہرایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سیاست کی دکان میں تمہیں تالا لگوانے جا رہا ہوں، ابھی علم کے چراغ چلاؤ اور علم کی روشنیاں طے کرو اور جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے پورا کرو۔ یہ بات کہہ کر کے میں نے اپنا پیغام دیا ہے، بچوں تم بھی محنت کرو، کوئی چیز آڑے نہیں، یہ مدرسہ ہو یا اس سے بڑا،
مقابلہ مت کرو کسی دوسرے کا. اب لوگوں کا کیا مزاج ہے؟ بڑے کی تو عزت، بڑے کو تو زیادہ نوازنا اور چھوٹے کو نہیں. دنیا کا دستور تو دوسرا ہے. چھوٹے سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. آپ سے زیادہ مجھے اس بچے سے محبت ہونی چاہیے. پانی کا ایک گلاس اگر پیاس اس بچے کو لگ رہی ہو تو پہلے اس کو دینا چاہیے اور آپ کو بعد میں. عید کے دن ماں کپڑے نہیں پہنتا مگر چھوٹے بچے کو کپڑے دیتا ہے. ماں خود پرانی چھوٹی جوتیاں پہنتا ہے لیکن بچے کو نئی جوتی پہناتا ہے. مگر ہمارا عجیب حساب ہے کہ جو بڑا آپ کے سامنے بن کر آیا تو اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت بڑا ہے. اور یہ بڑا کیسے ہے؟ یہ چھوٹے نے اس کو بڑا بنایا ہے تو بڑا ہے. اگر اس کا چھوٹا بھائی نہ ہوتا تو یہ بڑا کیسے ہوتا؟ چھوٹی بہن نہ ہوتی تو بڑا کیسے ہوتا؟ دارالعلوم دیوبند بڑا ہے، چلو بڑا ہے، عزت میں بڑا ہے، لیکن وہاں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو بخاری پڑھ رہے ہیں، جو ترمذی پڑھ رہے ہیں، وہ کہاں سے گئے؟ وہ کسی چھوٹے مدرسے سے تو گئے ہیں. ارے بولو نا. علی گڑھ یونیورسٹی اگر بڑی ہے تو 8ویں کلاس کر کے تو یہیں سے گیا ہے، 12ویں کلاس کر کے تو وہیں سے گیا ہے. مگر آپ سمجھتے ہو کہ اگر وہاں سے آئے گا جہاں افریقہ سے بھی پیسہ آتا ہے، جہاں لندن سے بھی آتا ہے، موریشس سے بھی آتا ہے، سعودیہ سے بھی آتا ہے، کرنل قذافی سے بھی آتا ہے، اور جارڈن سے بھی آتا ہے، بنگلہ دیش سے بھی آتا ہے، پوری دنیا سے جہاں آتا ہے، جہاں ریل ٹرین لگی ہوئی ہے، جہاں کوانٹل کے کوانٹل لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اگر آ گیا تو آپ کہیں گے 2.5 لاکھ میرے. اور اگر یہ قاسم صاحب پہنچ جائیں گے تو کاٹ دو 100 روپے کی رسید. تمہارا تو چھوٹا مدرسہ. کیا ہم نے مزاج بنا رکھا ہے؟ خیر اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اس لیے آپ حضرات کچھ سمجھتے نہیں تو ہم آج تو میں نے نہیں پہنا مگر مجھے بھی اب تمہاری وجہ سے یہاں بڑا سا کرتا پہننا پڑتا ہے چپا سا تاکہ میں بھی آپ کو پڑھاتا ہوں. اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں وائٹ سی پگڑی باندھ کر کے آپ کے سامنے آؤں تاکہ آپ سمجھو گے وہ جو پگڑی باندھتا ہے وہی بڑا پڑی. ایسا نہیں. پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی برابر کا ہے. یہ مدرسہ پتہ نہیں یہاں کون سا ہیرا تیار ہو جائے، کون سا ہیرا تیار ہو جائے. میں نے ابتدا میں قرآن کسی مدرسے میں نہیں پڑھا. گاؤں میں چھوٹی سی بیٹھک تھی، وضو کی پڑھنے چلا جایا کرتا تھا اور استاد بھی وہاں پر ایسے تھے کہ میں نے قرآن 15-20 دن میں پڑھ لیا. کیسے؟ ایک دن پہلے پارا سنا دیا، اگلے دن دوسرا سنا دیا، میں پتہ نہیں کل کیا سنایا تھا، اگلے دن پھر تیسرا سنا دیا اور 15 دن میں کہا کہ میرا تو قرآن پورا ہو گیا. وہاں پڑھا. لیکن ایک دن والد نے مجھے مسجد میں پکڑ لیا، بڑے ذرا سناؤ تو صحیح کیا پڑھا ہے. اب جب پڑھا تو پسینے آ گئے. بولے نہ جیم نکل رہا، نہ شین، نہ قاف، نہ صاد. یہ کیا پڑھا؟ میں نے کہا حافظ جی کے سامنے ختم کر لیا. بولے اب میرے سامنے ختم کرے گا. تو پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ہل پر لے گئے. بولے چل ساتھ ساتھ گھوم، میں ہل چلا رہا ہوں اور پیچھے پیچھے پڑھ یہاں پر بیٹھ کر کے. اب باپ نے پھر کھیت کی مینڈ پر صحیح کرایا اور باپ نے پھر جو ہے وہ ہل جوتتے ہوئے صحیح کرایا. پٹیلا دے رہے تھے، پٹیلے کی ایک طرف خود بیٹھ گئے، دوسری طرف مجھے بٹھایا. بولے اب نکال زاد زبر ضا، زاد زیر ضی، زاد پیش ذو. تو میں نے کہیں نہیں پڑھا اسے کہ میں کسی بڑے دارالعلوم میں شروع میں پڑھا ہوں. جو میرا قرآن جو آپ سن رہے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو میں نے وہاں پر پڑھا. اسی وجہ سے میں حافظ نہیں بن سکا. ہمارے یہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، گاؤں کا کام بھی کرنا تھا، کھیت بھی جوتنا تھا، پٹیلا دینا تھا، راہٹ ہانٹنا تھا، برسین کاٹنا تھا، چیری کاٹنی تھی، جانوروں کے لیے گوت اکٹھا کرنا تھا، چھت ڈالنی تھی، چھپر چہنے تھے. والد کے ساتھ ساتھ کھڑا رہا، حافظ نہیں بنا. 8ویں کلاس تک اسکول میں جا کر کے پڑھ لیا. اسکول سے بچتا رکھا، کھیت پر چلے گئے، کھیت سے آئے اسکول پر چلے گئے، حافظ بننے سے رہ گئے. اب بتاؤں میں نے کہاں پر حفظ کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ مجھے 7 سال 2016 سے لے کے 2022 تک اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑے مدرسے میں لے گیا اور اتنی بڑی خانقاہ میں لے گیا جہاں ہر قدم پر اصلاح، جہاں ہر قدم پر دل ٹوٹ رہا ہے اور نفس سے مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے. ہر آن اس کا نام ہے دہلی کا بہت بڑا دارالعلوم جامعہ تہاڑ. وہاں میں نے حفظ کیا. تو میں حافظ نہیں کہلاؤں گا؟ وہاں محراب سے نہیں، میں نے کون ہے؟ تو ہم
نے تو حفظ وہاں پر کیا، تو اللہ کے یہاں اگر یہاں پڑھنے والا حافظ کہلائے گا، اجرالے میں پڑھنے والا حافظ کہلائے گا، سلائی میں پڑھنے والا اور خادم اسلام میں پڑھنے والا وہ بھی حافظ کہلائے گا. اگر مصلی پر کھڑا ہو کر میں قرآن پڑھوں گا تو میں بھی حافظ کہلاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کہاں پڑھائے گا؟ کسی کو چھوٹا اور کسی کو کمتر مت سمجھو. یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ اس آواز کو سن کر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. آپ نے بہت توجہ سے بات سنی. اسی توجہ کے ساتھ آپ اپنے دین کے الہامات میں لگ جائیے اور جو آپ کا فیلڈ ہے اسی میں کام کیجیے. جو آپ کا فیلڈ ہے، اگر یہاں پردھان جی ہوں، ان کی پارٹی کے لوگ ہوں، ان کے ممبر ہوں، تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ فیلڈ دیا ہے، تمہارا کام ہے کہ تھانے میں کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہ ہونے دو، نہ ہونے دو. جتنا سر و سوخ ہے اس سے بچاؤ. فیصلہ پہلے یہی کرنے کی کوشش کرو، کورٹ تک مت جانے دو. اور دوسرے جتنے بھی حکومت کی اسکیمیں آ رہی ہیں بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے، جو بھی یوجنائیں ہیں ان کو بنوانا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں. ان کی ذمہ داری آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. آیوشمان کارڈ کسی کا بننا ہے بنواؤ، انکم سرٹیفکیٹ کسی کا بننا ہے بنواؤ. وہ آئے آپ کے دروازے پر تب نہ آئے تب آپ کے دروازے پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی اسکیمیں ہیں اور اس سے کتنا بڑا فائدہ ہے. ہم حزب مخالفت کے لیے پیدا نہیں ہوئے. میرے بھائی کے سگے سالوں ہیں، نہایت غریب، مدد کرنے پر آتے تو رشتے دار بھی نہیں کر پاتے، جن کے وال خراب ہو گئے اور بہت طبیعت خراب ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے، لیکن آیوشمان کارڈ ان کے پاس تھا. رشی کیش میں گئے، فوراً اسٹینڈ پڑ گئے اور آج صحیح سلامت ہے اور چل پھر رہے اور اپنے بچوں کے سر کا سایہ تو آئے. جو آپ کا فیلڈ ہے وہ آپ کام کریں، جو ان کا فیلڈ ہے وہ یہ کام کرے. مسجد کے امام کا جو فیلڈ ہے وہ کام کرے. اپنے اپنے فیلڈ میں کام کریے. ہر راہ سے آپ کو جنت مل سکتی نہیں مل سکتی؟ ہر راہ سے آپ کو جنت مل سکتی ہے. ایک کتے کے پانی پلانے پر فاحشہ اور بدکار جنت میں گئی کہ نہیں، اور ایک بلی کو بھوکا مارنے پر وہ عبادت گزار تہجد گزار جہنم میں گئی کہ نہیں. تو تمہارے نبی نے تو سب کچھ بتا دیا کس راہ سے جاؤ. اگر کھیتیاں بو رہے ہو تو اس میں کچھ دانے اگر بو گے تو اس سے جتنے پرندے دانے چن کر جائیں گے وہ صدقہ اور خیرات ہے. اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر، فن اور طریقہ سکھایا ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کا سور پھونک دیا جائے، اسرافیل کا سور پھونک دیا گیا ہے، فرمایا تمہارے ہاتھ میں کسی کے کھجور کا درخت ہے اور وہ اسے لگانے جا رہا تھا، لیکن اتنا ہی وقت ہے کہ ادھر کھجور لگائے گا، ادھر پٹ سے اس کی موت ہو جائے گی. تو وہ اتنی جلدی کرے کہ اس کھجور کے پیڑ کو لگا دے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں کو مؤخر کر دے تو یہ کھجور کے پیڑ سے جو لوگوں کو نفع ہوگا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جلدی سے نماز کی نیت مان لے جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ جلدی سے قرآن کے 2 پارے یا 1-2 سورتیں پڑھ لے. کہا کہ کھجور کا پیڑ بھی اگر تمہارے ہاتھ میں ہے، محنت اتنی ہی ہے کہ یہ لگاؤں گا اور قیامت آ جائے گی سب دھرم برہم ہو جائے گا تو وہ بھی لگا دے. تمہیں جو بھی اچھا کام، خیر کا کام نظر آئے تو اس کام کو کرتے ہوئے چلے جاؤ. چلتے چلتے ایک شخص جا رہا تھا کہ راستے میں کانٹے دار ایک درخت تھا، ببول کا یا کوئی کیکر کا. اس نے یہ کیا کہ لوگوں کو بڑی تکلیف دیتا ہوگا، اس نے اسے کاٹ دیا بس کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، تکلیف سے بچ جائے. تو اس کی موت آئی اور کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوا. اللہ نے کہا اس چلتے ہوئے تو نے میری مخلوق کو جو تکلیف سے بچایا تھا، جو درخت کانٹوں کا کاٹا تھا، اس کے بدلے میں تجھے میں نے جنت دی. اب ہم تو لگا دیں گے کانٹوں کا درخت، کھیل ڈالیں گے لوگوں کے راستے میں، کانٹے بچھا دیں گے، تو پھر ہم کون سے مسلمان ہیں؟ آئیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.